تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی گلفام رضا رامپوری، مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرے تکبیر۔ آج ڈیمانڈ اس چیز کی ہے میک اپ کی، آج ڈیمانڈ ہے اوریانیت کی، آج ڈیمانڈ ہے جنس کی، آج ڈیمانڈ ہے اسکرٹ کی، آج ڈیمانڈ ہے جو جتنی بے پردہ ہوگی اسی لڑکی کو پسند کیا جائے گا۔ تو آج شریفوں کی بچیاں بھی مجبور ہو گئی ہیں، مجبور ہو گئی ہیں اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالنے کے لیے، مجبور ہو گئی ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا بے پردگی میں لانے کے لیے، اس لیے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو گئی اس کی۔ او نوجوان، جس دن تم نے ڈیمانڈ کر دی ہمیں بیوی نیک چاہیے، تو جتنی یہ زلفیں کھول کے بازاروں میں نظر آ رہی ہے، خدا کی قسم ان کے سروں پہ بھی چادریں نظر آنے لگی ہے بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مارکیٹ میں جس مال کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، وہی مال دکانوں پہ رکھا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور جس دن یہ نیک آ گئی نا، جس دن یہ نیک آ گئی نا، تو تیری ماں کو رونا نہ پڑے گا۔ جی جی بالکل۔ جس دن نیک بیوی آ گئی نا، تیری ماں کو رونا نہ پڑے گا۔ جس دن یہ نیک بیوی آ گئی نا، تیرے باپ کو رونا نہ پڑے گا۔ جس دن یہ نیک بیوی آ گئی نا، خدا کی قسم تجھے آنسو نہ بہانے پڑیں گے۔ تیری ماں کو وہ ماں سمجھے گی، تیرے باپ کو وہ باپ سمجھے گی، وہ تجھے اپنا شوہر سمجھے گی، اور اس کے بعد جو تیری خدمت کرے گی نا، جو مزہ خدا کی قسم تیری بلیرو کار نہ دے گی نا، وہ تیری بیوی کی وفا مزہ دے گی۔ اے ہے بابا بے شک۔ ہائے 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 ہائے، ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا۔ اے بھائی، اے بیٹھ جائے، حضرت آ رہے ہیں، وہ آ جائیں گے، آپ بالکل ڈسٹرب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میری ذمہ داری ہے، میں سب کو ہٹا دوں گا، بلا لوں گا۔ ایک جملہ بھی ان کا ڈراپ ہوا نا، اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ہاں، آپ کان کھول کے سن لیجئے، حضرت آئیں گے، راستہ ہے، تشریف لے کر کے آئیں گے۔ ہاں، آپ ایک جملہ ان کا ڈراپ نہ ہونے دیں۔ جو میں معاملہ آج بتا رہا ہوں نا، تقریریں بہت ہیں، میری 16,000 تقریریں ہیں یوٹیوب پر، میں کوئی بھی تقریر کر کے چلا جاؤں گا، لیکن جو کر رہا ہوں نا، اگر اس پر عمل ہو گیا تو خدا کی قسم ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ بے شک۔ اگر ہماری شادیاں صحیح ہو جائیں نا، خدا کی قسم ہماری زندگی صحیح ہو جائے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اگر نیک بہو آ گئی نا تیرے گھر میں، تو خدا کی قسم تیرے گھر کی بہاریں کچھ الگ ہو جائیں گی۔ بے شک۔ بس آخری بات سنو لوگ، اور تقریر ختم ہے میری، اس کے بعد تم اٹھنا یا بیٹھنا، جانا یا آنا، تمہاری مرضی ہے۔ اللہ اللہ۔ مدینہ شریف میں ایک شریف زادی، نیک لڑکی، شریف کی بیٹی شریف، نیک کی بیٹی نیک، متقی کی بیٹی متقیہ، نمازی کی بیٹی نمازی، ایک راستے سے گزر رہی ہے چادر اوڑے۔ جی، ایک من چلا نوجوان تھا، لڑکی کو دیکھا، نگاہ ڈال کے کھڑا ہو گیا، تکنے لگا، من چلا تھا، تکا، لڑکی کو یہ بھی اچھا نہ لگا کہ کوئی مجھے تکے۔ آج لڑکیوں کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم میک اپ کر کے نکلیں تو ہمارے میک اپ کو دیکھا جائے، پہلی خواہش ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہے مولانا غلط کہہ رہے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اگر یہ خواہش نہیں ہے تو 2 گھنٹہ میک اپ کر کے نکلی کیوں بازار میں بے پردہ؟ اگر یہ خواہش نہیں ہے تو یہ 2 گھنٹے کی محنت کس لیے تھی، مجھے یہ بتا دے۔ تجھے سورنے کا حکم ہے، لیکن تجھے دن میں تو سورنے کا حکم بھی نہیں ہے، رات آئے نا شام آئے، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بنا لے، سوار لے، اپنے شوہر کے لیے اپنی خوشبو لگا لے، اپنے شوہر کے لیے بنجا میک اپ کر لے، اپنے شوہر کو لبھانے کے لیے اپنے شوہر، تاکہ تیرا شوہر تیرے اوپر نگاہ ڈالے تو تجھے اسے بہت خوبصورت نظر آئے، تیرے حسن میں کھو کے رہ جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو تیرا شوہر بھی نیک ہو جائے گا، تو بھی نیک ہو جائے گا۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں۔ بننا سورنا ہے تو شوہروں کے لیے بناؤ سمرو۔ لوگوں ذرا غور کرو، یہ جو 2 گھنٹہ آئینے کے سامنے ہے، یہ جو 2 گھنٹہ پر میک اپ کرنے کے بعد میں بازاروں میں نکلا جا رہا، کس کے لیے ہے؟ آج یہ خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے کو زمانہ دیکھے، ہمارے میک اپ کو زمانہ دیکھے، ہمارے حسن کو زمانہ دیکھے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ مگر مدینے کی شریف زادی نے کہا، او نوجوان تو نعرے تکبیر،
नारे रिसालत, नौशाही दूल्हा, नौशाही दूल्हा, नौशाही दूल्हा, फैजान नौशाही, फैजान मुअज़्ज़मी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। आखिरी पैगाम सुनते जाइए, मुझे मालूम है टाइम बहुत हो गया, आपको जाना है, जाइए आप, लेकिन आखिरी पैगाम लेते जाइए। उसके बाद फिर पता नहीं कब मुलाकात हो, फिर कब जलसा सजे, फिर कब आमद हो, फिर कब आप सुने। आप हजरत के रुखे ज़ेबा की जियारत करें और बस मेरी ये 5 मिनट की गुफ्तगू जरा बड़ी तवज्जो से सुने। उसके बाद में ना फिर मैंने भी जाना है और फिर आपने भी हजरत की दुआ के बाद तशरीफ ले जाना है। सारा मजमा कह दे हाथ उठा के या अली, जोर से बोले या अली। आप तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। वो शरीफ ज़ादी थी, लोगों जरा गौर करो, वो हया की देवी थी, जरा गौर करो, जरा गौर करो। कनीज़े फातिमा थी, जरा गौर करो। वो चादर ओढ़ के जा रही है, जिस्म का हिस्सा तो नहीं दिखा है, लेकिन उसकी चादर पर भी किसी मनचले नौजवान ने नजर डाली ना, उसका बर्दाश्त ना हुआ, रुक गई। कितना फर्क है आज की बेटियों में और कल की बेटी में। आज की बेटियों की ख्वाहिश है कि मैंने जो 2 घंटा ये मेकअप किया, मैं शादी में जा रही, कोई हो जो मेरे हुस्न को देखे। अगर कैमरा चल रहा हो ना तो कैमरे के सामने से कई चक्कर लगा रही हैं ताकि मेरी भी छोटी सी वीडियो बन जाए। मालूम है आपको, दूल्हा आ रहा ना तो उसका फीता काटने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए लड़कियां जा रही हैं। शायद हो रहा होगा, इधर भी ऐसा हो रहा होगा, चल रहा है। ये गंदी रस्म चल चुकी है। ये बेगैरत भाई, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन को आगे करता है उसका खैर मकदम करने के लिए। शरीयत ने तो चाचा के बेटे से भी पर्दा दिया था, ताया के बेटे को भी पर्दे में, उससे भी पर्दे में रहने के लिए का हुक्म दिया था। और बेहया भाई, ये कौन दूल्हा लगता है तेरा जो अपनी बहन को इसका फीता काटने भेज रहा है? तू ये बता, आज महल्ले की लड़कियां, दुल्हन की सहेलियां जा रही हैं दूल्हे का खैर मकदम करने के लिए। यार मैं मना नहीं करता, दूल्हा आया आप उसके गले में हाथ डालो, तुम डालो। आप उसके रास्ते में फूल बिछाओ, तुम बिछाओ। आप उसके रास्ते में कालीने बिछाओ, तुम बिछाओ। लेकिन अपनी बेटियों को काहे भेज रहे हो? यार ये तो ईसाइयों का तरीका था कि जंग जब खुद ना जीत सके तो अपनी बेटियों को जंग में भेज देते। ये तुम्हारा तरीका कब है? मोहम्मद के गुलामों का तरीका कब है? तुम्हारी बेटियां निकलती हैं उनका खैर मकदम करने के लिए। ओ लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह दूल्हा बनने की तौफीक नसीब करे, वो मुबारक दिन नौजवानों तुम्हारी जिंदगी में आए कि कभी तुम नौशा बनो, कभी तुम दूल्हा बनो, तो खबरदार डांट के मना कर देना, मैं दूल्हा बन के जा रहा हूँ। वो मेरे ससुराल वालों, मेरे वेलकम के लिए कोई लड़की नहीं आएगी। खबरदार, अगर दूल्हा मना कर दे तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई लड़की आ जाए। दूल्हा मना कर दे तो ताकत है, बोलो आ जाएगी लड़की। किसी लड़की की ताकत नहीं है कि आ जाए, किसी की ताकत नहीं। दूल्हा मना करे, आपने मना करना, हमने किसी से खैर मकदम नहीं कराना, किसी लड़की से फीता नहीं कटवाना। कान खोल के सुन लो, कोई लड़की हमारे सामने नहीं आएगी, कोई बारातियों के सामने नहीं आएगी। नौजवानों, ये शर्त तुम्हें रखना होगी, ये शर्त कोई और नहीं रख सकता है, कोई और इस रस्म को खत्म नहीं करेगा। और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी रगों में जवान खून दौड़ रहा है, इस जवान खून को शरीयत मुस्तफा की गुलामी में ले आओ, मुस्तफा की शरीयत की खिदमत करने में लगा दो। जिस दिन तुमने मना करना शुरू कर दिया ना, ये रस्म भी खत्म हो जाएगी। लेकिन खत्म तभी होगी, जज़ाकल्लाह, खत्म तभी होगी जब क्या तुम मना करोगे। बात है कि नहीं है? खत्म तभी। उलमा के डालो, सबके डालो, मेरे एक पड़ गया काफी है, बस तवज्जो है, बस सुन लीजिए। कहने लगी, ओ मनचले नौजवान, मैं रास्ते से निकल रही हूं, मुझे तकता क्यों है? मुझे, तवज्जो है, मुझे तकता क्यों है? हाय 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 हाय, मुझे तकता क्यों है? नौजवान का जवाब सुनो। आज तो हाल ये है कि लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं तो उनके दोस्त अलग हैं, फ्रेंड अलग हैं। आज भाई की फ्रेंड अलग है तो बहन की फ्रेंड अलग है। न बगैरत भाई बहन से डर रहा है, न बहन भाई से डर रही है। अरे गांव के माहौल बड़े अच्छे हैं लोगों, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो,
بھائی اپنی بہن سے کہہ رہا میں اپنی فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں، بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے میں اپنی فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، 8 لاکھ کیس ایسے ہیں لوگوں اسی بھارت کے اندر کے 8 لاکھ کلمہ پڑھنے والی لڑکیوں نے ان لڑکوں سے شادی کر لی ہے کہ جن کا اسلام سے کوئی رابطہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ کہاں ہو تم؟ تمہارے گھروں میں آگ لگ گئی، تمہارے گھروں میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور تم چین کی نیند سو رہے ہو۔ سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت کیسی مت والی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے سونا جنگل رات اندھیری، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہائے ہائے، کب جاگو گے؟ تیری بچی گھر سے نکلتی ہے، خبر رکھ کہاں جا رہی ہے۔ جو ڈگری عزت کے بدلے تیری بچی لاتی ہے اس ڈگری پہ ہم ٹھوکر مارتے ہیں۔ جو ڈگری عزت کے بدلے تیری بچی لاتی ہے ہم تھوکتے ہیں اس ڈگری پر۔ عزتوں سے کبھی ڈگری کے سودے نہیں کیے جائیں گے۔ کربلا میں تو سر کٹ رہے تھے مگر خدا کی قسم ناموس باقی تھا۔ سر دھڑ سے جدا ہو کے زمین پر گر رہے تھے مگر حسین کی بہن کا پردہ باقی تھا۔ چند سکوں کے لیے تو نے بہن کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا۔ کالج میں جائے گی، میری بہن جاب کرے گی، ہاں اگر عزت جا رہی ہے تیری بہن کا پردہ محفوظ نہیں ہے، ٹھوکر مارتے ہیں ان سکوں پر یار۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے، قدم راہ پر تھے، روشنی لے آئی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ کہنے لگی نوجوان تکتا کیوں ہے؟ ہائے ہائے، وہ بھی گوارا نہ ہوا، تکتا کیوں ہے؟ توجہ ہے؟ آج تو حال یہ شادی میں کھانے چل رہے ہو نا تو لڑکیوں کو عورتوں کو کھانے نوجوان لڑکے کھلا رہے ہوتے، بات غلط تو نہیں ہے میری؟ اگر باحیا ہوتی فاقے سے آ جاتی، کہہ دیتی خدا کی قسم فاقے سے جا سکتی ہوں مگر کسی غیر مرد کے ہاتھ کا دیا ہوا لقمہ نہیں کھا سکتی۔ مگر جو بیٹی بازاروں میں جا کے غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہنتی ہو، جو غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کی جانگوں پہ ہاتھ رکھ کے مہندیاں لگواتی ہو، وہ غیروں کے ہاتھوں کے کھانے سے پرہیز کیا کرے؟ ذرا غور کرو، بازار میں کبھی دیکھنا جا کر کے غیر لڑکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آج ہماری بیٹیاں مہندی لگوا رہی ہیں۔ عید کا موسم آیا، مہندی لگے گی۔ آج ہماری بیٹیاں غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہی ہیں۔ تمہارے وہ ننگے ہاتھ بھلے تھے کہ چوڑیاں نہ ہوتی مگر کسی غیر مرد کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ نہ دیا ہوتا۔ آئے آئے، چوڑی پہننا فرض یا واجب نہیں ہے لیکن پردہ کرنا تیرے اوپر لازمی ہے۔ اور نوجوان تو مجھے تکتا کیوں ہے؟ سوال وہیں آ کر ٹکرا ہے، سوال وہیں آ کر ٹکرا، مجھے تکتا کیوں ہے؟ فوراً سوال نوجوان منچلے نے جواب دیا، میں فریفتہ ہو گیا، تیرے حسن کا دل دادا ہوں، میں تیرے حسن پر دل دے بیٹھا ہوں، میں تیرے حسن کا غلام ہو چکا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ تجھے نکاح کرنا چاہیے تھا۔ نکاح کا پیغام دے دیا، جبکہ پیغام غلط نہیں تھا، نکاح کا پیغام دیا ہے نا۔ نکاح کا، آج تو دوستیاں ہو رہی ہیں، رشتہ ہو گئے، موبائل آ جاتا لڑکوں والے کو گھر سے، لڑکی بات کر رہی ہے، ماں بھی کچھ نہیں کری، بھائی بھی کچھ نہیں، باپ بھی کچھ نہیں کر، وہیں سے بات کر رہی جہاں سے رشتہ ہوا۔ تجھے یقین ہے کہ نکاح بھی وہیں سے ہوگا جہاں سے رشتہ ہوا؟ میں نے تو کتنی باراتیں بھی لوٹتی دیکھی ہیں، میں نے تو کتنے رشتے اور منگنیاں بھی ٹوٹتی دیکھی ہیں، تو کیوں بات کرا رہا؟ جب تک کیا نکاح نہیں ہو جاتا، لڑکا بھی غیر ہے، یہ لڑکی بھی غیر ہے، نہ فون پر بات کر سکتی ہے نہ سامنے سے بات کر سکتی ہے۔ یہ شرط لگا دو رشتہ تو ہوا ہے مگر ہمارے گھر کی بچیاں لڑکے سے جب تک بات نہیں کریں گی جب تک نکاح نہیں ہو جاتا۔ لیکن لمبے لمبے فون آ گئے، نہ بغیرت بھائی کچھ کہہ رہا نہ باپ کچھ کہہ رہا، کیا ہو گیا میرے بھائی؟ منع کرو، کنٹرول کرو۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، بات وہیں اٹکتی ہے، کہنے لگا نکاح کرنا چاہیے تھا۔ لڑکی نے کہا پیغام تو اچھا ہے لیکن دینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سرے بازار مجھے نکاح کا پیغام دیتا ہے، مجھے برداشت نہیں ہے۔
نکاح کا پیغام دینا تھا میرے گھر پہ میرے والد کو دیتا، میرے گھر پہ میرے بھائی کو دیتا، میرے گھر والوں سے بات کی جاتی، نکاح کا پیغام دیتا، ٹھیک ہے وہ منظور ہوتا کہ نہیں ہوتا، باپ کی بات تھی کہ میں اتنی گر گئی کہ میرے نکاح کے پیغام سرے بازار مجھے دیے جائے۔ یہ بھی اس کو گوارا نہ ہوا، میرے نکاح کے پیغام مجھے سرے بازار تو دے کہ میں اتنی گر گئی۔ سوچنے لگی بیمار ہے، دل روشن نہیں ہے، بات وہی